یہ مجھے اب کلیئر کر دیں کہ یہ 7% پینشنر اور 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. نمبر 1، کیا یہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال بسال صاحب ہے، پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں، تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو آپ کے ہوتے ہو، چلیں آپ تو شاید اس کو نہ سمجھیں، انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے واپس، کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، فنانس سیکرٹری بھی ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹریز پروڈکشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں ان کے والد صاحب یکل انکل تھے MN، ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا. تو انڈیا میں اس وقت بھی ان کے مزارے تھے جو ادھر پہلے کام کرتے تھے. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویسچن ہے، کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے سر. اچھا جی، تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں، کئی سوال پوچھے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا، اور پھر میں چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے، جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں، اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی، کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو CPI کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں، جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ، لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے، جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اس پینشن کو، لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے CPI کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا، کہ اگر 7% ہے، کیوں 7% ہے؟ یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do, both at the salary level، جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ، میں نے کل بھی کہا، ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP، جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں، ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں، جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز، اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی، میکنائزیشن کی بات ہے، اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے. اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.